السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مائی وائس آن فیس بک اینڈ یوٹیوب. دس از می کاشف رضا. محترم ناظرین، گزشتہ دنوں جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی عدم برداشت کے حوالے سے، اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ برداشت کس طرح سے سیکھا جا سکتا ہے، پیدا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں برداشت کی، صبر و تحمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں جو سیاسی صورتحال اس وقت جتنی زیادہ خراب اور پیچیدہ ہو چکی ہے، اور ہر شخص کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہے، تو اسی لیے وہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے، اپنی پارٹی پالیسی کی وجہ سے دوسری پارٹی کے اگینسٹ بات کرنا، ان کے اگینسٹ کامنٹ کرنا، ان کے اگینسٹ بہت اتنا آگے چلے جانا کہ اخلاقیات کا جو دائرہ کار ہے اس سے باہر تک نکل جاتے ہیں. تو اسی اسنا میں ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ برداشت کیسے کرنا چاہیے، صبر و تحمل کیسے کرنا چاہیے، کس طرح ہم نے اپنی بات دوسرے تک پہنچانی چاہیے. تو ہمیں بہت سے لوگوں نے کامنٹ بھی اس حوالے سے کیا، تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے کامنٹ کیا. ساجد خان ہیں، جانشیر خان ہیں، سلمان خان ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کامنٹ کیا. سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ساجد خان کو کامنٹ. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس لیے کسی بھی لیڈر کو سپورٹ کریں تو یہ خیال رہے کہ کچھ ایسا نہ کہہ دیں جس سے آپس میں اختلافات پیدا ہوں. پاکستان میں ہر کسی کے اپنے اپنے رائے ہے، اس لیے دین اسلام کے دائرے میں رہ کر بات کرے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ظاہر ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور اسلام کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا ہے، تو کسی سے بھی اختلاف کریں آپ، اختلاف کرنا آپ کا آئینی اختیار بھی ہے. اسلام بھی ہمیں اختلاف کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کا احتیاط رہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے معاملات خراب نہیں ہونے چاہیے. اور آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن بات ایسی کریں کہ سامنے والے کو سمجھ آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس سے وہ بات ہی نہ کریں. اور ہمیں محمد عاصم امین خان نے بھی کامنٹ کیا ہے کہ دینی تعلیمات سے دوری ہے، اس کا بہترین حل وہی ہے جو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ صبر شکر کی نعمت عطا ہوگی، اور جو نعمتیں میسر ہیں ان کا درست استعمال کی ترغیب ملے گی، جو کامیابی کی کنجی ہے. تو امین خان آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کامنٹ کیا. تو یہ بات درست ہے. اگر نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار مشرکین تھے وہ کس طرح سے متاثر تھے آپ علیہ السلام کے جو اسوہ حسنہ سے، آپ کے حسن سے، آپ کے اخلاق سے. تو اگر وہی اخلاق ہم اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم سے کوئی بحث و مباحثہ بھی نہیں کرے گا، اور ہمارے جو اختلافات ہیں وہ بھی اتنے تشدد کا شکار نہیں ہوں گے. تو درخواست صرف اتنی سی ہے کہ اختلافات ضرور رکھیں، اور کسی کی پالیسی سے آپ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کسی کی پالیسی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ ساری چیزیں یک طرفہ ہیں. یا سائڈ پر رکھ کر آپ صرف یہ سوچیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اور آپ کو صبر و شکر کرنے کی تلقین کی گئی. اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، تو آپ صبر کریں، اور صبر سے کام لیں گے تو ہی یہ معاشرہ بہتر طریقے سے آگے چلے گا. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا جو حالات پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اب جو سیاسی حالات ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اسی لیے کوشش کریں کہ اسپیشلی سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ کامنٹ میں اس طرح کی باتیں نہ ہوں کہ جس سے مزید معاملات خراب ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں گالم گلوچ تک بھی لوگ اتر جاتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کسی کو گالی دیں گے تو وہ بھی ریٹرن میں آپ کو گالی دے گا. اس سے آپ کی زبان کا پتہ چلتا ہے، آپ کے جو تربیت ہے اس کا پتہ چلتا ہے. تو اگر آپ کی تربیت کرنے والے لوگ اچھے بھی ہیں، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ، تو آپ ان کو بدنام مت کریں. اس کوشش کیا کریں کہ آپ خود برداشت کر لیں. اللہ پاک ہمیں برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.